بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کسی کی زندگی پر بیتی ایک نئی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر میں ایک گاؤں کی رہائشی تھی۔ گاؤں کے اسکول سے میٹرک کیا اور لاہور کے بہترین کالج میں داخلہ مل گیا تو خود کو خوش قسمت سمجھنے لگی۔ لیکن گاؤں کی لڑکی بڑے شہر کے مسائل اور وہاں کے معاشرے سے پیوستہ الجھنوں کو کیا سمجھ سکتی ہے؟ میں مسائل سے ناآشنا خوش ہاسٹل میں رہنے لگی۔ کالج میں پہلے دن جس لڑکی سے واسطہ پڑا اس کا نام سارہ احمد تھا۔ اس نے ڈائری مانگی اور میں نے دے دی، لیکن وہ عجیب لڑکی تھی۔ میری ڈائری واپس ہی نہیں کی۔ واقعی وہ عجیب تھی۔ لڑکوں کی طرح بوائے کٹ، لڑکوں جیسا لباس، بے جھجک اور بے باک۔ اسے اپنے صنف نازک ہونے کا احساس ہی نہیں تھا۔ اس کا تعلق برگر کلاس سے تھا، دولت مند خاندان کے چشم و چراغ تھی۔ اسے کافی آزادی میسر تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں وہ اپنے دوست لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی۔ لگتا تھا اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے ہی نہیں۔ اس کے دوست لڑکے سیدھے سادے قسم کے نہیں تھے، بلکہ خوب شرارتیں کرتے تھے۔ ہماری ایک لیکچرر تو ان کو پرابلم گروپ کہا کرتی تھیں۔ میں جس گھرانے سے آئی تھی وہاں پردے کی پابندی تھی، لڑکیوں کو بے زبان رکھا جاتا تھا، سر پر دوپٹہ اوڑھنا سکھایا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زمانے کی ہوا نہیں لگنے دی جاتی تھی۔ شرم و حیا اور لحاظ ہماری فطرت میں تھا، کیونکہ یہی ہمارا خاندانی ورثہ تھا۔ جب میں نے سارہ اور اس جیسی لڑکیوں کو یوں بے باک دیکھا تو میں حیران اور ششدر رہ گئی۔ تبھی الگ تھلگ رہنے لگی، خاص طور پر سارہ سے۔ اس کی طرف تو میں دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے باوجود مغرور بالکل نہیں تھی، گرچہ دولت مند گھر سے تھی، مگر جس سے چاہتی گھل مل جاتی اور محفل کی جان بن جاتی۔ سبھی لڑکیاں اس کے ارد گرد اکٹھی رہتیں، ایک میرے سوا، جو پاس بیٹھتی اور نہ سیدھے منہ سے بات کرتی تھی۔ یہ رویہ اسے کھل گیا۔ میری بے رخی اس کے لیے ایک چیلنج بن گئی۔ مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ کوششیں کرنے لگی۔ ایک روز والدہ گاؤں سے ملنے لاہور آئیں۔ وہ خالہ کے گھر ٹھہری تھیں۔ میں ہاسٹل سے ملنے گئی اور امی کو سارہ کے بارے میں بتایا۔ تب انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا اس کے ساتھ یوں لیے دیے رہنا تمہارے اندر کسی کمی کا عکاس ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی امی صحیح کہتی ہیں۔ آخر کیوں میں نے اس لڑکی کے لیے اپنے دل میں بغض پال لیا ہے؟ کیوں بے رخی سے کام لیتی ہوں؟ وہ میری دشمن تو نہیں ہے۔ ایک روز کینٹین میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، سارہ وہاں آ گئی۔ مجھے چائے پیتے دیکھ کر ٹیبل کے پاس رک گئی اور جس کپ سے میں چائے پی رہی تھی اس کو اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ گویا اس کی طرف سے محبت کا اظہار تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، تبھی میں بھی مسکرا دی۔ اب وہ فری پیریڈ میں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور کہتی، مولوی صاحب کچھ بات کرو۔ میں کم گو تھی، لہٰذا طرح طرح کے مذاق کر کے ہنسانے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک روز ہم کو مضمون لکھنے کے لیے دیا گیا۔ اس نے لکھا کہ وہ کتنا برا دن تھا جب میرے سائبان کی 2 مضبوط کڑیاں ٹوٹ کر میرے بچپن پر گر پڑیں۔ جب سر پر سایہ نہ رہے تو تپتی دھوپ میں جلنا پڑتا ہے۔ اس دن کو کبھی نہیں بھلا سکتی جب ڈیڈی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، پھر وہ لوٹ کر آئے تو ممی کھو چکی تھیں۔ جب میں نے اس کا مضمون پڑھا تو آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے۔ اس نے میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے تو گہری چپ میں ڈوب گئی۔ اس روز دل اتنا بوجھل تھا، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، بستر پر بغیر لباس تبدیل کیے لیٹ گئی۔ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ 1 گھنٹے بعد سو کر اٹھی تو روم میٹ نے بتایا کہ سارہ کا فون آیا تھا۔ حیران رہ گئی، میں نے اپنا نمبر اسے دیا ہی نہیں تھا، اس نے کیسے تلاش کر لیا؟ اگلے روز کالج میں ملی تو بولی، میں نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا کہ تم روئی کیوں تھیں؟ میں نے اسے بتایا کہ والد 1 سال قبل فوت ہو گئے ہیں۔ دکھ تازہ تھا، تبھی تمہاری تحریر پڑھ کر آنسو بہہ نکلے۔ کہنے لگی، زندہ بچھڑ جانے والوں کا دکھ موت کے دکھ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس نے اس قدر کرب سے یہ کلمات کہے کہ مجھے احساس ہو گیا وہ بے حد تکلیف میں ہے۔ جی چاہا کہ اس کی دوست نہیں بلکہ غمگسار بن جاؤں اور اپنا دکھ درد اسی کے ساتھ بانٹنے لگوں، مگر دل کی باتیں دل میں رکھنا اور اپنے دکھوں کو پالتے رہنا شاید میری عادت سی بن گئی تھی۔
رفتہ رفتہ ہمارے دل ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے تو یقین ہو گیا کہ میں ہی اس دنیا میں اکیلی نہیں، میری طرح کوئی اور بھی ہے جو تنہائی کا دکھ سہ رہی ہے۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگی، مجھے لگا جیسے اس کو میری ضرورت ہے۔ سارا کا ظاہری روپ مجھے روز اول سے ناپسند تھا، لیکن اس کی روح میں جھانکنے کے بعد میں نے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور اس کے قریب تر ہوتی گئی۔ اب کالج میں ہم ہر قدم ساتھ رہتی۔ اس نے لڑکوں کے ساتھ گپ شپ لگانا یکسر چھوڑ دیا تھا اور میری دوستی میں ہی پناہ تلاش کر لی تھی۔ ہاسٹل میں رہنے سے خود کو بے چین سا محسوس کرتی تھی، کیونکہ گھر کی تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ امی سے اصرار کیا کہ وہ لاہور میں کرائے پر گھر لے لیں۔ میری پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے امی نے خالہ سے کہہ کر ان کے گھر کے پاس مکان تلاش کر لیا اور لاہور آ گئیں۔ اب مجھے سکون مل گیا تھا۔ جس گھر ماں ہو وہ تو جنت جیسا ہوتا ہے۔ سارا روز رات کو فون کرتی اور ہم خوب ساری باتیں کرتے۔ اب وہ کھل کر اپنا ماحول، اپنا احوال، اپنے حالات بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ چھوٹی سی تھی اس کے گھر میں جھگڑے ہوتے تھے، باپ زیادہ وقت گھر سے باہر رہتا، صبح کا گیا آدھی رات کو گھر آتا تو ماں اپنے شوہر سے خوب لڑتی تھی اور زیادہ راتیں گھر سے باہر گزارنے لگے اور جان بوجھ کر اپنی لڑاکا بیوی کو انتظار کی آگ میں جلانے لگے۔ یہاں اس کے والد کا نام ڈی خان لکھوں گی۔ ڈی صاحب کا رات کو گھر سے غائب رہنا معمول تھا۔ اس بات سے بیوی کا ڈپریشن بڑھتا گیا۔ وہ نیند آور گولیوں کے سہارے نیند کی باہوں میں جانے لگی۔ دنیا کا ہر گھر انصاف کے خطوط پر سکون کا گہوارہ بنتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں احترام کا رشتہ نہ رہے تو انجام وہی ہوتا ہے جو اس گھرانے کا ہوا۔ شوہر نے بیوی کو نظر انداز کیا تو ماں اولاد سے غفلت برتنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسز ڈی خان کا ایک بیٹا چرس پینے لگا اور دوسرا غلط دوستوں کے نرغے میں پھنس گیا۔ اب ماں کا جھگڑا بیٹوں سے رہنے لگا اور سارا اس اذیت بھرے ماحول سے پریشان ہو کر گھر سے بھاگنے لگی۔ باپ کی غیر موجودگی نے اس کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا۔ وہ ہر اس لڑکے کو دوست بنانے لگی جو اسے تحفظ کا احساس دیتا تھا۔ سارا کم سن تھی، ماں نے اس کی جانب ممتا بھری توجہ نہ دی، لیکن جب وہ ماں کے قریب ہوتی وہ اس سے اس کے باپ کی کوتاہیاں گنوانے لگتی۔ وہ جب بھی شوہر کی تلاش میں غیر عورتوں کے گھر گھستی اس ننھی سی بیٹی کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ان حالات کا سارا کی دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ باپ سے نفرت نہ کر سکی تو وقت کی بے انصافی سے ٹوٹ گئی۔ ایسی حقیقتوں کو تو کم سن بچوں کے علم میں بھی نہیں لانا چاہیے۔ کجا ماں نے اس کے کچے ذہن میں وہ باتیں بٹھا دیں کہ آگہی عذاب ہو گئی۔ ماں اس کو بتلاتی کہ تمہارا باپ فلاں فلاں عورت سے روابط رکھتا ہے، یہی نہیں وہ بچی کے ساتھ ان کے ٹھکانوں پر پہنچ جاتی تاکہ بیٹی کو باور کرا سکے کہ اس کا باپ کتنا برا آدمی ہے، وہ ایک مجرم اور ایک خراب کردار کا مرد ہے۔ ایک طرف ایسی باتیں، اوپر سے گھر کا ماحول بھی کسی معزز گھرانے جیسا نہیں تھا۔ بیٹے بھی باپ کی عدم موجودگی سے دیدہ دلیر ہو گئے۔ وہ ماں کو گردانتے ہی نہیں تھے، وہ اپنی گرل فرینڈز کو گھر لے آتے تھے۔ ماں باپ اپنے سکون کے لیے غافل اور غلطاں تھے تو بیٹے اپنی خوشی اور خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ سارا نے اچھے گھرانے کی ایسی روایات کو اپنے ماحول میں ناپید دیکھا تو وہ بھی سکون کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگی، جبکہ اس کی ماں بہت ڈسٹرب تھی۔ سارا کا اپنے ایک انکل یعنی اس کے والد کے دوست کا اس کی ماں سے ہمدردی کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ ٹھیک شخص نہیں تھا۔ سارا 13 برس کی تھی۔ ایک روز جبکہ وہ اتفاق سے تنہا تھی، اس بدگماش انکل نے اسے ظلم کا نشانہ بنا دیا۔ تبھی سارا کا مقدس رشتوں سے بھی اعتبار اٹھ گیا۔ یہ اس کی بربادی کی پہلی سیڑھی تھی۔ ماں کو پھر بھی خبر نہ تھی کہ اس کی معصوم بیٹی کتنے بڑے ظلم کا شکار ہو گئی ہے اور وہ کس قدر اذیت سے گزر رہی ہے، کس قدر خسارے میں ڈال دی گئی ہے۔ وہ تو ہمہ وقت اپنے غم میں ڈوبی ہوتی، ہر دم شوہر کی بے وفائی کا ماتم کرتی رہتی۔ وہ وحشت زدہ گھر سے اس عذاب سے نکل جاتی، اولاد کے سلگتے احساسات سے بالکل بے پرواہ۔ وہ اپنی ذات کے دکھ میں دھنس کر یہ نہ جان سکی کہ معصوم بیٹی کے ساتھ کیا گزر گئی اور اس کے ساتھ زمانہ کیسی چالیں چل رہا ہے۔ مسز ڈی خان سودائی ہو گئی۔ شوہر کی جاسوسی میں سارا دن ماری ماری پھرنے لگی۔ بالآخر اس کو پتہ چل گیا کہ مسٹر ڈی خان نے دوسری شادی کر لی ہے۔ گھر آ کر اس عورت نے خوب بین کیے، اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔
ماں کو ایسی دردناک کیفیت سے گزرتے دیکھ کر سارہ کے دل میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ ایک دن وہ سوتیلی ماں کے گھر گئی اور اس کے ساتھ بد کلامی کرنے لگی۔ تب باپ نے اس کی خوب خبر لی، گھر آ کر اس کو مارا بھی۔ تب اس کے اندر ضد اور غصہ انتقام بن گیا، مگر وہ انتقام کس سے لیتی؟ اس نے خود سے انتقام لینا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو اذیت دینے لگی۔ وہ باپ کی نافرمان ہو گئی تو ماں کو بھی تنگ کرنے لگی۔ اس نے بوائے فرینڈز بنا لیے اور ان کے ساتھ رات رات بھر غائب رہنے لگی۔ ماں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیوانی ہو جاتی، مگر وہ ہاتھ نہ آتی۔ بھائیوں نے ہاتھ اٹھایا تو اس نے بھی ڈنڈے اٹھا لیے اور بھائیوں کے مدِ مقابل کھڑی ہو گئی۔ ان کے اپنے اعمال اچھے نہ تھے، وہ بہن کو کیا کنٹرول کرتے۔ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ جہاں وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھڑکتا شعلہ تھی، وہاں وہ ہمارے گھر آتے ہی میری والدہ کے سامنے شبنم کی طرح نرم ہو جاتی تھی۔ امی کے سامنے باادب ہو کر بیٹھ جاتی۔ امی اس کو سمجھاتی تو چپ ہو کر سنتی اور ایک لفظ نہ بولتی۔ سارہ کو میرے گھر آ کر بہت سکون ملتا تھا۔ وہ کہتی تھی، اقصیٰ، میرا گھر مانند دوزخ ہے تو تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا ہے۔ دونوں گھروں میں مائیں ہیں، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے۔ میرے گھر سے جانے کو اس کا جی نہیں کرتا تھا، کئی کئی گھنٹے بیٹھی رہتی۔ اب وہ رات کو بھی ہمارے گھر رہنے لگی۔ رات رہ جانے پر میرے بھائیوں کو اعتراض ہوا۔ انہوں نے سمجھایا کہ اقصیٰ بے شک وہ بے سکون ہے، لیکن اس کا ہمارے یہاں اس طرح کئی راتیں قیام کرنا درست نہیں۔ لوگ سارہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ تم بھی بدنام ہو جاؤ گی۔ اسے روکو کہ وہ یہاں نہ آیا کرے۔ میرے بھائی کو خبر ہو گئی کہ وہ اپنے بوائے فرینڈز کے ہمراہ بھی راتوں کو گاڑی میں پھرتی ہے اور کبھی تو وہ اسے لینے ہمارے گھر کے دروازے پر آ جاتے ہیں۔ تب بھائی دھاڑے کہ اقصیٰ خبردار، جو تم نے اس لڑکی سے دوستی رکھی، ہم تمہارا کالج جانا بند کرا دیں گے۔ وہ مجھے اپنا سچا دوست اور غمگسار سمجھتی تھی۔ میں کس طرح اس کو منع کرتی کہ ہمارے گھر نہ آیا کرے، جبکہ میں اس کے سارے دکھ درد جان چکی تھی۔ بھائی کی بات درست تھی۔ سارہ کے بھائی اور والدہ سے کچھ بھی بعید نہیں تھی۔ وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر آ جاتے، مگر وہ یہاں نہ ملتی۔ ہماری نیک نامی بھی داؤ پر لگی تھی۔ یہ دوستی نہ تھی، یہ وہ چنگاری تھی کہ جس کے آشیانے پر گرے اسے بھسم کر ڈالے۔ بھائی نے ایک دن طوفان اٹھا دیا کہ اب کہ سارہ آئی تو تم سے اس کی دوستی چھوڑوا کر تم کو گاؤں لے جائیں گے اور تعلیم حاصل کرنے سے بھی محروم رہ جاؤ گی، کیونکہ ہم کو نیک نامی سے زیادہ کوئی شے پیاری نہیں۔ مجھے سارہ کو بتانا ہی پڑا کہ میرے بھائی تمہارا یہاں آنا اور میرے گھر میں رات رہ جانا پسند نہیں کرتے۔ وہ نہ مانی تو ایک دن بڑے بھائی نے اس کو بٹھا کر سمجھایا کہ ہم مجبور ہیں، تمہارے یہاں آنے سے محلے والے باتیں کرتے ہیں اور وہ مکان خالی کرا لیں گے۔ اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ میرے بھائیوں سے چھپ چھپ کر آنے لگی۔ میں اسے منع ضرور کرتی تھی، مگر اس کی بے عزتی نہیں کرتی تھی۔ جانتی تھی کہ صرف اپنا گھر ہی سکون دے سکتا ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر رہنے سے سکون نہیں پا سکتا۔ انہی دنوں کالج کی چھٹیاں ہو گئی تو ہم لوگ 2 ماہ کے لیے گاؤں آ گئے۔ اس دوران سارہ کے حالات اور زیادہ تیزی سے خراب ہو گئے۔ اس کے بھائی بیرون ملک چلے گئے۔ باپ تو رہتا ہی دوسری بیوی کے پاس تھا۔ اس نے پہلی بیوی کو خرچہ دینا بند کر دیا۔ وہ صدموں سے نیم پاگل تھی اور سارہ، اس کی کسی کو پرواہ بھی نہیں تھی۔ ملازم بھی چلے گئے، گھر میں کھانا نہ پکتا، وہ بھوکی رہتی۔ کھلا خرچہ کرنے والی پائی پائی کو ترسنے لگی۔ پیٹرول کے پیسے تک نہ ہوتے، وہ پیدل چلنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک دن اس کی ماں کو شدید دورہ پڑا تو اس کے ماموں آ کر بہن کو لے گئے اور ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کرا دیا۔ اب کوٹھی ویران اور اس میں سارہ اکیلی رہ گئی۔ وہ 3 وقت کے کھانے کو ترسنے لگی۔ اس نے مجھے گاؤں فون کیا کہ میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ بھائیوں سے ڈرتی تھی، روکھے سوکھے لہجے میں کہا آ جاؤ، اور کیا کہتی؟ پیٹ بڑا پاپی ہے، یہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میں سمجھی کہ وہ اتنی دور نہیں آئے گی، مگر وہ آ گئی۔ گیٹ پر اتفاق سے بھائی مل گئے۔ انہوں نے کہا سارہ تم یہاں تک بھی آ گئی، کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا اقصیٰ سے ملنے۔ تم اس سے نہیں مل سکتی، چلی جاؤ یہاں سے۔ مگر وہ نہ گئی، ہمارے گھر کے قریب ہی کھیتوں میں چھپ گئی۔ جب بھائی چلے گئے دوبارہ گیٹ بجایا۔ میں نے اوپر سے اسے دیکھا، وہ گیٹ پر کھڑی تھی، کندھے پر بیگ لٹکائے۔ اس کا حلیہ عجیب تھا، بے حد خستہ حال تھی، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ سرخ و سفید رنگت کی جگہ اب کالی اور بے رونق جلد رہ گئی تھی۔ مجھے شدید صدمہ ہوا۔ گیٹ کھولا تو وہ تیزی سے اندر آ گئی۔ بولی یہاں میرا کوئی واقف نہیں، رات کو کہاں جاؤں گی؟
میں خوف زدہ تو تھی مگر خود کو سنبھال لیا اور کہا اچھا اندر چلو، امی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور سمجھایا کہ جتنے دن رہو باہر نہیں آنا، تم کو یہاں چھپ کر رہنا ہوگا ورنہ بھائی تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ وہ بولی تم ٹھیک کہتی تھی، بھائی بھی اپنی جگہ صحیح سوچتے ہیں، میں ہی غلط تھی کہ تم نے سمجھایا، تمہاری امی نے بھی سمجھایا، تم لوگ میرا بھلا چاہتے تھے اسی لیے سمجھاتے تھے اور میں نہ سدھر سکی۔ تمہاری امی چاہتی تھیں کہ میں اچھی بن جاؤں، مجھے پیار دیا مگر میں اچھی نہ بن سکی۔ تم مجھے تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی اور میں مانتی ہی نہیں تھی۔ اقصیٰ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں وہ بڑی مشکل سے راہ راست پر آتے ہیں۔ میں واقعی اس کو تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، تبھی روکتی تھی، مگر اب وہ تباہ ہو چکی تھی۔ اب روکنے کو رہ ہی کیا گیا تھا؟ جب اس کے اپنوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا تو میں اس کی کون ہوتی تھی اسے بدلنے والی؟ وہ بدل نہیں سکتی تھی۔ یقین ہو گیا تھا کہ ہر کوشش بیکار ہے۔ بہرحال امی کو بتایا، انہوں نے اس کو کچھ رقم دی کیونکہ وہ کنگال تھی۔ وہ رقم لے کر چلی گئی۔ چھٹیاں ختم ہو گئیں، کالج کھل گئے۔ وہ کالج نہ آئی، نہ جانے کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ ڈر سے فون نہ کرتی کہ بھائی ناراض ہوتے ہیں۔ ایک بار بھی فون کرتی تو وہ آ جاتی اور بھائی قیامت کھڑی کر دیتے۔ کبھی کبھی اس کا فون آنے لگا، میں نہ اٹھاتی، پھر بھی شدت سے احساس ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو جس قدر جانتے اور سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک دن بار بار گھنٹی بج رہی تھی اور بار بار فون کر رہی تھی۔ مجبوراً مجھے اٹھانا پڑا۔ اس نے کہا اقصیٰ کچھ رقم کی ضرورت ہے، مجھے 10,000 روپے دے دو۔ میں نے جواب دیا سارا اتنی رقم نہیں دے سکتی، میرے پاس نہیں ہے، امی سے مانگوں گی تو وہ نہیں دیں گی کیونکہ جانتی ہیں کہ تم نشہ کرتی ہو اور نشے کے لیے پیسے مانگ رہی ہو۔ وہ بولی نشے پر خرچ کروں یا کچھ کروں، مجھے ضرورت ہے، تم مجھے رقم دے دو۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ بھائی آ گئے۔ ڈر کر میں نے فون رکھ دیا۔ گھنٹہ بمشکل گزرا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھائی اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے سارا کھڑی تھی۔ بھائی کے ڈر سے اسے اندر آنے نہ دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بس یہ میری اور اس کی آخری ملاقات تھی۔ ہفتہ بھی نہ گزرا کہ بھائی نے اخبار لا کر دیا۔ بولے سارا کی خبر ہے، وہ نشے میں فٹ پاتھ پر پڑی تھی، آگے تم پڑھ لو۔ میں نے اخبار لے لیا۔ لکھا تھا رات کو نشے میں دھت ایک لڑکی کو کچھ آوارہ لڑکوں نے فٹ پاتھ پر گاڑی میں ڈالا اور ساتھ لے گئے۔ رات بھر اس کو ظلم کا نشانہ بنانے کے بعد اس کو سڑک پر پھینک گئے اور اس نے وہاں دم توڑ دیا۔ آگے پڑھنے کی مجھ میں تاب نہ تھی۔ پولیس کو سڑک کے کنارے اس کی لاش ملی تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے اس کی منموہنی صورت پھرنے لگی۔ آخر اس کی عمر ہی کیا تھی؟ مرنے کی کیا یہ عمر ہوتی ہے؟ کاش والدین اپنی فکر کرنے سے پہلے اپنے اولاد کی فکر کر لیا کریں۔ اپنے دکھ سکھ، اپنی خوشیاں اور غم سمیٹتے سمیٹتے جو لوگ اولاد کو بھول جاتے ہیں، ان کے بچے پھر اسی طرح بھٹک جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں، نشہ کرنے لگتے ہیں یا پھر سڑکوں پر مرتے ہیں۔ آج بھی جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ مجھے اس کا وہ مایوس اور مرجھایا ہوا چہرہ یاد آتا ہے جب آخری بار وہ سوالی بن کر ہمارے در پر آئی تھی اور میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کاش میں دروازہ بند نہ کرتی، اس سے بات ہی کر لیتی تو وہ شاید اتنی مایوس نہ ہوتی۔ یہ سوچ کر خود کو مجرم تصور کرتی ہوں۔ شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں، لیکن میں بھی تو مجبور تھی، اپنی روایات سے، اپنے بھائیوں کے خوف سے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔